وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْ مَن يُنَجِّيكُم مِّن ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون۔ آپ کہہ دیجئے، فرما دیجئے، وہ کون ہے جو تمہیں خشکی سے اور تری سے، جنگلوں سے، دریاؤں سے، ان کی تاریکیوں سے نجات دلاتا ہے؟ تم اس کو پکارتے ہو بڑی عاجزی کے ساتھ اور رازداری کے ساتھ، تذلل اور چپکے چپکے، اور کہتے ہو کہ اگر تو ہمیں نجات دے دے تو پھر ہم ضرور حق شناسوں میں سے ہو جائیں گے۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، فرما دیجئے اللہ ہی تمہیں اس سے نجات دلاتا ہے، نجات دیتا ہے۔ اور اس سے نہیں بلکہ ہر غم سے تم پھر نجات ملنے کے بعد پھر تم شرک کرنے لگتے ہو۔ صدق اللہ العظیم و صدق نبی الکریم۔ حاضرین و ناظرین مکرم، اللہ کے فضل و کرم سے سورہ انعام کی آیات مبارکہ 63 سے 69 تک آپ کے سامنے ان کی روشنی میں چند معروضات پیش کی جائیں گی۔ 2 آیات مبارکہ آپ نے سنی، ان کا ترجمہ بھی سنا، اور جن میں سوال یہ ہے وہ کون سی قوت اور طاقت ہے جو بری اور بحری ظلمتوں سے، تاریکیوں سے نجات دیتی ہے، نجات دلاتی ہے۔ ربط کلام یہ ہے کہ پچھلی آیات میں وفات صغریٰ اور وفات کبریٰ سے متعلق بیان ہوا، اور پھر یہ بھی آپ نے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی کا حفاظتی نظام کس طرح بنایا ہے۔ اور یہ بیان بھی آپ سن چکے کہ جب انسان کی روح قبض ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد جب قبر میں اتارا جاتا ہے، جب لواحقین و رسا قبر میں چھوڑ کے واپس آ جاتے ہیں تو کس طرح فرشتے ان کا استقبال کرتے ہیں۔ اچھے انسان اور برے انسان کے استقبال میں اور فرشتوں سے کیے جانے سلوک میں فرق کیا ہے، یہ ساری باتیں آپ سماعت فرما چکے ہیں۔ آج پہلی بات یہ ہے کہ وہ کون سی مقتدر طاقت و قوت ہے جو انسان کو جنگلوں سے اس کی
اس کے طوفانوں سے، بیابانوں سے اور دریاؤں کی طغیانیوں سے محفوظ کر لیتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بڑے خوبصورت انداز میں لسان نبوت سے یہ اعلان کروایا، وہ زبان اقدس جو صادق ہے، جو امین ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب نے کہا ہے اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کل اعلان کر دیجئے، بتا دیجئے ان کو، اور پوچھئے ان سے، استفہامیہ انداز ہے، پوچھئے ان سے، من ینجیکم من ظلمات البر والبحر، جب تم طغیانیوں میں، طوفانوں میں گر جاتے ہو، تاریکیوں میں، اندھیروں میں گر جاتے ہو، اور پھر تدعونہ تضرعا وخفیۃ، پھر تم اس طرح اللہ اللہ کرتے ہو جس طرح رازداری کے ساتھ۔ رب تعالیٰ کے ساتھ راز و نیاز بھی تو ہوتا ہے نا، وہ مالک ہے۔ پھر تم بڑی لجاتی ہوئی گفتگو، لہجہ بھی نرم اور بڑی آہستہ آہستہ رب سے مانگتے ہو۔ بتلاؤ نا اس وقت تمہیں کون پھر نجات دیتا ہے۔ عام حالات میں اس وقت کے مشرکین مکہ سے یہ خطاب ہے نا، اے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے خاندان کے لوگوں سے، ادھر ادھر کے لوگوں سے پوچھئے نا ذرا، جنہوں نے ہر گھر میں اتنے بت سجا رکھے ہیں، کوئی قبر کے سامنے جھکا ہے، کوئی شجر کے سامنے جھکا ہے، کوئی مٹی کی ڈھیری کے سامنے، کسی نے بزرگ کو اپنا خدا بنا رکھا ہے، اللہ کے بندوں کو اللہ کے مقابلے میں کھڑا کر رکھا ہے۔ لیکن جب بڑی مشکل آتی ہے تو پھر رب کی بارگاہ میں جھک جاتے ہیں سبھی۔ کون ہے جو نجات دلاتا ہے ان کو؟ اور ایک اور جگہ رب تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ، جب تمہیں کسی دریا میں یا سمندر میں، پانی کی گہرائیوں میں جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے، ضَلَّ مَن تَدْعُونَ، وہ جن کو تم پکارا کرتے تھے وہ کدھر گئے؟ بھاگ گئے سارے، اب کوئی نہیں آ رہا، کہاں گئے وہ سارے؟ یہ توحید کا سبق بھی اللہ نے کتنے خوبصورت انداز میں اپنے بندوں کو سمجھایا ہے، لیکن بندے پھر بھی نہیں سمجھتے۔ فرمایا دیکھو نا ذرا، اپنے دل کو ٹٹول کے دیکھو، اپنی نظروں کے اپنے فکری تصورات کو ذرا پلٹ کے الٹ کے دیکھو نا۔ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ، سب بھاگ گئے مگر وہی اللہ، سب بھاگ گئے۔ پھر سورہ نمل میں اللہ نے اس طرح فرمایا أَمَّن يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، کون ہے جو تمہیں خشکی اور تری کے اندھیروں میں راستے دکھاتا ہے؟ خشکی اور تری کے راستوں میں تمہیں، ان اندھیروں میں، تاریکیوں میں تمہیں رہنمائی کرتا ہے، راستے دکھاتا ہے، وہ کون ہے؟ وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ، یہ ہوائیں جو چل رہی ہیں ان کو کون چلاتا ہے؟ یہ جو تمہارے لیے خوشخبریاں لے کے آتی ہیں کون چلاتا ہے؟ ہواؤں کے ذریعے تمہیں خوشخبریاں مل رہی ہیں۔ بین یدی رحمتہ الہ مع اللہ، کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی معبود ہے؟ کہتے ہو نا، ان مشرکوں سے کہا گیا نا کہ تم یہ جو اتنا تم نے بکھیڑے پال رکھے ہیں، بڑا کھلارا کیا ہوا ہے، یہ کیا ہے سارا کچھ؟
اللہ کو چھوڑ کے تم ان بتوں کے سامنے، قبروں حجروں کے سامنے گرتے ہو، پتھروں کے سامنے۔ اب دیکھیں مشرک کیا کہتا ہے، مشرک کہتا نہیں، مانتا نہیں کہ میں شرک کر رہا ہوں، کہتا نہیں ہم ان کو خدا تھوڑا مانتے، ہم تو ان کے آگے رکھتے ہیں تاکہ یہ آگے پہنچا دیں۔ یہ ہمارا ڈاک کا سسٹم ہے، پارسل کرتے ہیں ہم اپنی درخواستوں کو، یہ درخواست ہے ہماری اللہ کے، لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، تاکہ اللہ کے ہمیں قریب کر دیں۔ یہ ایک بات بڑی سمجھنے والی ہے، مشرکین مکہ اور آج کے مشرک میں ایک فرق ہے۔ جتنے بھی شرک کرنے والے ہیں، شرک اکبر ہے، شرک اصغر ہے، شرک خفی ہے، شرک جلی ہے، جو بھی شرک کی قسمیں ہیں، فرق ہے۔ ایک فرق تو یہ ہے کہ وہ مشرکین چھوٹے چھوٹے کاموں میں یا صحت اور توانائی کی صورت میں ان بتوں کے سامنے جھکتے تھے، جب کوئی بڑی مصیبت آتی تھی نا، پھر وہ صرف اور صرف اللہ کے سامنے جھکتے تھے۔ اور آج کا مشرک اتنا دلیر اور بے باک ہو گیا اپنے شرک میں، وہ مرتے دم تک اپنے غلط اور باطل نظریات پہ اڑا رہتا ہے۔ کتنی بدبختی ہے، کتنی بدقسمتی ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ وہ یہ کہتے تھے نا، ہم آگے پہنچا رہے ہیں، یہ تو اتنے دلیر ہو گئے کہ نہیں یہیں کافی ہے، ہم اپنے بابا جی کے ویڑے میں، ان کے سین میں چلے گئے، بس بخشے گئے۔ اور کئی ایسی کھڑکیاں، کئی ایسے دروازے ہم نے بنا رکھے ہیں، وہ کھڑکیاں سیدھی جنت میں کھلتی ہیں، دروازے سیدھے جنت میں کھلتے ہیں۔ ساری زندگی رشوت کھاؤ، بددیانتی کرو، حرام کا خوری کرو، زناکاری کرو، ڈکیتی کرو، چوری کرو، ایک دفعہ بابا جی کے ویڑے میں چلے جاؤ اور سب بخشے۔ مذاق بنا رکھا ہے تم نے۔ وہ اللہ کہتا ہے نا، مَن يُنَجِّيكُمْ، مَن يُنَجِّيكُمْ، کون نجات دلاتا ہے؟ اللہ اللہ، قُلِ اللَّهُ، قُلِ اللَّهُ، فرما دیجئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صرف اللہ ہے۔ يُنَجِّيكُمْ مِنْهَا وَمِنْ كُلِّ كَرْبٍ، ان مشکلات سے، بلکہ ہر غم سے نجات دینے والا، نجات دلانے والا اللہ ہے۔ ثم انتم تشرکون، کتنے بے باک ہو، کتنے دلیر ہو، کتنے ڈھیٹ ہو، اتنا کچھ دیکھنے کے بعد، اتنا کچھ مل جانے کے بعد، اس کی عطاؤں کے بعد، اس کی نعمتوں کے بعد، نعمتوں کو کھا جانے، نعمتوں کو استعمال کرنے کے بعد بھی تم شرک کرتے ہو۔